بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یہ فراز این بی نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان نواز بھٹو۔ ناظرین، جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کا استعفیٰ بنیادی طور پر سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے چہرے پر یا منہ پر ایک زوردار قسم کا تھپڑ ہے، یعنی کرارا تھپڑ۔ میں یہ سخت لفظ کیوں استعمال کر رہا ہوں اس پر تو خیر میں بات کروں گا ہی، لیکن میں بات کروں گا کہ پی ٹی آئی کو بلا ملنے کے بعد جس طرح پی ٹی آئی میں بلے بلے ہو گئی ہے، تو کیا پی ٹی آئی اس بلے کا بوجھ سہ پائے گی؟ یہ ایک بہت حیران کن بات ہے۔ اور پھر میں آپ کو ایک ویڈیو سناؤں گا، مختصر سی ویڈیو ہے، لیکن اس میں سابق چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ پر عمران خان نے سنگین الزام عائد کیا ہے۔ خان صاحب نے، عمران خان نے آج ایک پیغام دے کے بھیجا ہے، اور یہ ہماری ذمہ داری بن گئی ہے کہ ان کا پیغام آپ تک پہنچائیں۔ اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگست 2022 میں جنرل باجوہ نے ان کو اور شاہ محمود قریشی کو بلایا تھا، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ جو احتجاج کر رہے ہیں رجیم چینج کا، جو ان کی حکومت گرائی گئی اس کے اوپر جو احتجاج ہے، اگر اس کو بند کر دیں۔ انہوں نے جو ان کو آفر دیا، میں آج آپ کو اس کا بتانا چاہتی ہوں جو خان صاحب نے ہمیں بتایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے آفر یہ دی تھی کہ اگر آپ احتجاج بند کرو گے تو اس کے بدلے میں آپ کو، جب حکومت آئے گی، آپ کو 2/3 یا دو تہائی آپ کو میجورٹی دی جائے گی، اور آپ اپنی حکومت بنا سکو گے۔ اور اگر آپ یہ بات ہماری نہیں مانو گے تو آپ کی پارٹی کو 30 سیٹوں کے اوپر محدود کر دیا جائے گا۔ اور بات ہوگی کہ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کے حوالے سے کہ جب وہ وزیر اعلیٰ بنے تھے تو اس وقت وہ صرف چند لاکھ روپے کے اور تھوڑی سی اراضی کے مالک تھے، لیکن آج وہ ارب پتی کیسے بنے ہیں اور اس حوالے سے ان کے بھائیوں کا کیا کہنا ہے۔ اور پھر ہم بات کریں گے جسٹس عائشہ ملک کے سیویلینز کے اضافی ٹرائل کے حوالے سے جو اضافی نوٹ انہوں نے لکھا ہے، اس میں جو سوالات انہوں نے اٹھائے ہیں، اس اضافی نوٹ نے تہلکہ مچا دیا ہے۔ اور اس کے علاوہ چیف جسٹس کا جو بیرسٹر گوہر کے ساتھ جو بیہیویئر تھا آج، جس طرح بیرسٹر گوہر سے پوچھا کہ آپ کون ہیں، یہ معاملہ صبح ہوا تھا، تو اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ اور اس کے علاوہ ہم بات کریں گے پشاور ہائی کورٹ کے حوالے سے کہ پشاور ہائی کورٹ نے انتخابی نشان کے حوالے سے جس طرح ایک انڈیپینڈنٹ اور ساورن ادارے پر حملہ کیا ہے، ایک وار کیا ہے، اس کے اختیارات پہ وار کیا ہے، تو اس اختیارات پہ وار کے جواب میں کیا یہ پشاور ہائی کورٹ کی جورسڈکشن تھی یا جورسڈکشن کا معاملہ نہیں تھا؟ کیا یہ دیگر صوبوں پر بھی جو ہے وہ لاگو ہوگا؟ ان تمام امور پر آج کے ویلاگ میں ہم تفصیل سے بات کرنے جا رہے ہیں۔ ناظرین، آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو میرا ویلاگ اچھا لگے تو مہربانی کر کے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور میری ویڈیوز کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ ناظرین، جس طرح میں نے آپ سے بات کی کہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کا استعفیٰ سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے منہ پر ایک زوردار قسم کا تھپڑ ہے، یعنی کرارا تھپڑ۔ یعنی یہ میں اس لیے لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ جب جو ہے وہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے حوالے سے جو ایک بینچ بنا تھا، اس میں جب جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کو بٹھایا گیا تھا تو اس وقت سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا تھا کہ میں نے ان کو اس لیے یہاں بٹھایا ہے۔ یہ اس وقت بٹھایا تھا جب مظاہر علی اکبر نقوی کی آڈیو سامنے آئی تھی، یعنی ٹرکوں کی بات ہو رہی تھی۔ خیر اب تو وہ ٹرک الٹ گئے ہیں بلکہ، لیکن سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا تھا کہ میں نے مظاہر علی اکبر نقوی کو اپنے ساتھ بٹھا کر کسی کو پیغام بھیجا ہے، خاموش پیغام۔ تو وہی خاموش پیغام آج تھپڑ بن کے جسٹس عمر عطا بندیال کے منہ پر آیا ہے۔ لیکن یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ مطلب ایک ایسے کردار، یعنی یوں کہہ لیں کہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے ساتھ انہوں نے کہا تھا کہ خاموش پیغام ہے ان کے لیے جو جھوٹے الزامات لگا رہے ہیں۔ آج کے استعفیٰ سے ثابت ہوا کہ جسٹس بندیال اور جسٹس مظاہر نقوی ایک جیسے کردار کے حامل ہیں، جو مقابلے کے وقت انہیں جو ہے وہ سمجھ لیں کہ ڈر کے بھاگ جاتے ہیں۔ ناظرین، اسی طرح کے الزامات جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر لگے تھے، ان کی اہلیہ پر لگے تھے،
اور ان کی اہلیہ صاحبہ اور جسٹس قاضی فائز صاحب جس طرح اپنے کیسز کو ڈیفینڈ کیا جوڈیشل کونسل میں، ڈیفینڈ کیا سپریم کورٹ میں، ڈیفینڈ کیا FBR میں، کہاں، لیکن بلاخر اللہ تعالیٰ نے انہیں سرخرو کیا۔ تو مظاہر علی اکبر نقوی کے بھاگنے کا مطلب یہ ہے کہ چور ہے، چور کی داڑھی میں تنکا ہے۔ یہاں پہ تو داڑھی نہیں ہے، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ مونچھوں میں تنکا نہیں ہے بلکہ بلہ پھنسا ہوا ہے۔ تو بہرحال وہ بلہ انہیں لے ڈوبا، اور دیکھتے ہیں کہ اب آگے کیا ہوتا ہے اور کیا اس صدر مملکت۔ ہاں ناظرین، یہاں پر میں آپ کو ایک چیز اور بھی بتاتا چلوں کہ ایک حیران کن بات ہوئی ہے۔ سابق جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے ایک بڑی چالاکی کی، بہت بڑی چالاکی۔ انہوں نے اپنے ریزگنیشن پر آج کی تاریخ کی بجائے 23 دسمبر کی تاریخ درج کر دی، یعنی بہت ساری چیزوں سے وہ بچنا چاہتے تھے، لیکن اس ریزگنیشن سے پہلے جسٹس مظاہر نقوی کو جو مستعفی ہونے کا مشورہ دیا تھا وہ تھا سابق چیف جسٹس ثاقب نثار، شیخ عظمت سعید اور عمر عطا بندیال نے دیا، اور گجرات کے ایک مشہور وکیل سے بھی مشورہ دیا گیا کہ اگر آپ خود استعفیٰ دیں گے تو آپ اور آپ کی فیملی مزید میڈیا ٹرائل سے بچ جائے گی۔ تو بہرحال مظاہر علی اکبر نقوی ایک متنازع شخص ہیں اور اس لیے متنازع ہی رہیں گے۔ تو بہرحال ناظرین، اب ہم آتے ہیں، آپ کو میں بتاتا چلوں کہ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بوزدار۔ ناظرین، یہ ہم نیوز کی انویسٹیگیشن ٹیم کے صحافی ہیں، نامور صحافی ہیں زاہد گشکوری صاحب۔ یہ ان کی تحقیق ہے اور یہ ان کی سٹوری ہے جو میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ اب انہوں نے کہا ہے کہ جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بوزدار مبینہ طور پر گزشتہ 5 سالوں میں ارب پتی بن چکے ہیں۔ یہ انکشاف اس وقت ہوا جب ایک تفتیشی ٹیم کے ذریعے اس کے اثاثوں کی تفصیلات کی جانچ پڑتال کی گئی، جس سے اس کی دولت میں نمایاں اضافہ دیکھا گیا۔ 5 سال پہلے عثمان بوزدار کی کل اثاثے 8 لاکھ روپے تھے، یعنی 0.8 ملین تھے، تاہم حالیہ نتائج حیران کن طور پر ترقی ہوئی ہے ان میں، یعنی صرف پچھلے 3 سالوں میں اس کے اثاثوں میں 45 کنال اراضی تک کا اضافہ ہوا۔ 2 سالوں میں عثمان بوزدار نے ایک قابل ذکر یعنی پورٹ فولیو جمع کیا، جس میں 3900 کنال اراضی، 15 پلاٹ اور زیادہ انتہائی قیمتی گاڑیاں اور ایک اچھا خاصا بینک بیلنس بنایا۔ اب 2018 کے انتخابات کے دوران بوزدار کے جمع کرائے گئے دستاویزات میں صرف 7,62,000 روپے کے اثاثے کا انکشاف ہوا ہے، جبکہ 2024 کی طرف تیزی سے آگے بڑھے، اور سابق وزیر اعلیٰ کے کاغذات نامزدگی میں 5.5 ارب روپے یعنی 5 ارب 50 کروڑ روپے کے اپنے اثاثوں کا اعلان کیا۔ ان اثاثوں کی موجودہ مارکیٹ ویلیو بشمول وسیع اراضی تقریباً 4 ارب روپے بتائی جاتی ہے۔ تمام اثاثے ریئل اسٹیٹ اور سونا، گاڑیوں اور مویشیوں کی کل مالیت یعنی 35 ملین روپے تک پہنچ جاتی ہے۔ دستاویزات کے مطابق عثمان بوزدار کے اسٹریٹجک اراضی کے حصول کو بھی نمایاں کیا گیا ہے، جس میں خانیوال میں 1300 روپے فی کنال 13,000 روپے فی کنال کے حساب سے 1698 کنال اور ڈی جی خان اور توسا شریف سے میں پلاٹ شامل ہیں۔ مزید برآں اس نے تقریباً 20 ملین روپے کی گاڑیاں خریدی ہیں۔ 2018 میں عثمان بوزدار کے اثاثوں میں یعنی موضع جو آمدنی تھی اس میں 50 کنال اراضی اور 36 مرلے کا پلاٹ گرین ویو ملتان میں، 8 مرلہ مکان سمیت دیگر جائیدادیں شامل تھیں۔ 2019 سے 2021 کے مالی سالوں کے دوران اس نے اپنی جو ہولڈنگز کو بڑھانا جاری رکھا، جس میں 163 کنال اراضی شامل کی گئی جو موضع جوٹی اور موضع بارتھی اور موضع منوانی میں ان کی جائیدادیں شامل تھیں۔ جانچ پڑتال کا جواب دیتے ہوئے عثمان بوزدار کے بھائی جعفر خان بوزدار نے موقف اختیار کیا کہ خاندان کے اثاثے جائز ذرائع سے حاصل کیے گئے۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ قومی احتساب بیورو نیب اس وقت پورے خاندان کے اثاثوں کی چھان بین کر رہا ہے۔ جعفر نے زور دے کر کہا کہ عثمان بوزدار اپنے والد کے اثاثوں سے لا علم تھے جو بعد از مرگ دریافت ہوئے تھے۔ انہوں نے آبائی جائیداد کے تقسیم کے جاری عمل کا حوالہ دیتے ہوئے
مزید انکشافات کا بھی اشارہ دیا۔ اب ناظرین، یہ ہے صرف ایک شخص جو پی ٹی آئی کے دور میں نوازا گیا۔ یہ ہے وہ شخص جس کو پنکی پیرنی المعروف بشرا بی بی نے وزیر اعلیٰ بنایا۔ یہ وہ شخص ہے کہ جس کو فرح گوگی چلایا کرتی تھی۔ یہ وہ شخص ہے کہ جس کے ایک سائن کے عوض کروڑوں روپے فرح گوگی اور پنکی پیرنی یہ وصول کرتے تھے۔ یہاں پر پولیس افسران کی، سول بیوروکریسی کے افسران کی تعیناتیوں اور تقرریوں پر باقاعدہ فیس مقرر تھی، یعنی ایک کرپشن کا ریٹ مقرر تھا۔ تو بہرحال ایسی کنڈیشن میں اتنا تو ہونا ہی تھا۔ ناظرین، پی ٹی آئی کو بلا تو مل گیا، ہر طرف پی ٹی آئی میں بلے بلے بھی ہو رہی ہے، لیکن کیا پی ٹی آئی اس بلے کا بوجھ سہ پائے گی؟ جس طرح اس وقت اطلاعات ہیں کہ پی ٹی آئی اپنا ٹکٹ 4 کروڑ روپے میں دے رہی ہے، تو جب 4 کروڑ روپے میں ٹکٹ دیں گے تو پھر پی ٹی آئی کے جو ایک وہ کارکن جن کی قربانیاں لازوال ہیں پی ٹی آئی کے لیے، ان غریبوں کا کیا ہوگا؟ 4 کروڑ روپے کا ٹکٹ آپ بیچ رہے ہیں تو پھر آپ کی پارٹی کی پوزیشن کیا بنے گی؟ آپ یہ پیسہ اتنا پیسہ اکٹھا کر رہے ہیں، حیرت کی بات ہے۔ بہرحال پی ٹی آئی کا بوجھ ٹکٹوں کی تقسیم کے بعد سامنے آئے گا اور اتنا انتشار پی ٹی آئی میں پیدا ہوگا کہ پی ٹی آئی اس بلے کا بوجھ نہیں سہ پائے گی۔ ہر حلقے میں پی ٹی آئی کئی حصوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ ایک پی ٹی آئی کے وہ امیدوار ہوں گے جو اعلانیہ ہوں گے، اور ایک پی ٹی آئی کے امیدوار وہ ہوں گے جو غیر اعلانیہ ہوں گے۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پشاور ہائی کورٹ کی جورسڈکشن تھی، کیونکہ بلے کا انتخابی نشان یہ الیکشن کمیشن ایک ساورن اور اٹانومس باڈی ہے، کیا اس کے اختیارات میں اس طرح گھس پیٹ کرنا اور اس پر وار پہ وار کرنا، یہ دوسرا وار تھا پشاور ہائی کورٹ کا۔ اب ظاہر ہے کہ آج الیکشن کمیشن اس حوالے سے اجلاس بلا رہا ہے، اس میں جو ان کی لیگل ونگ ہے اس کے بھی افسران شرکت کریں گے، اور پھر جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے چیئرمین الیکشن کمیشن کو اور دیگر جو الیکشن کمیشن کے ممبران ہیں ان کو ایک لیگل پوزیشن ان کے سامنے واضح کی جائے گی۔ اب اس کے بعد ظاہر ہے کہ معاملہ سپریم کورٹ ہی جانا ہے اور سپریم کورٹ ہی جائے گا، تو دیکھتے ہیں کہ کل کیا ہوتا ہے۔ ناظرین، سیولینز کے ملٹری ٹرائل کے حوالے سے جسٹس عائشہ ملک کے اضافی نوٹ نے تہلکہ مچا دیا ہے۔ آخر ایسا کیا کہا ہے جسٹس عائشہ ملک نے؟ آخر اضافی نوٹ میں ایسی کون سی چیدہ چیزیں ہیں کہ جنہوں نے سب کو ہلا کے رکھ دیا ہے؟ اب ناظرین، انہوں نے اپنے نوٹ میں کہا ہے جو ہے وہ کہ ریاست کے تینوں ستونوں کو اپنی حدود میں رہنا چاہیے، اور عدلیہ کی آزادی کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایگزیکٹو کے زیر اثر نہ ہو۔ آفیشل سیکریٹ ایکٹ مقدمات کا ٹرائل عام فوجداری عدالتوں میں ہی ہوتا ہے۔ 9 مئی کے گرفتار 103 ملزمان پر آفیشل سیکریٹ ایکٹ کی دفعات نہیں لگائی گئیں۔ آفیشل سیکریٹ ایکٹ کی دفعات نہ ہونے کے باوجود ملزمان کو عسکری حکام کے حوالگی کی درخواستیں دی گئیں۔ متعلقہ میجسٹریٹ کو ملزمان کی حوالگی کے حوالے سے بامعنی فیصلہ دینا چاہیے تھا۔ اٹارنی جنرل نے ان ممالک کی مثالیں دیں جہاں سیولینز کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں ہوتا ہے۔ جمہوریت اور آزادی کی خاطر بہتر ہوتا کہ اٹارنی جنرل ان ممالک کی مثالیں دیتے جہاں ایسا نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا کہ اٹارنی جنرل نے تسلیم کیا کہ 9 مئی کے ملزمان عام شہری ہیں۔ اٹارنی جنرل نے یقین دہانی کرائی کہ 9 مئی کے بیشتر ملزمان بری ہو جائیں گے۔ اب ناظرین، یہ یوں سمجھ لیں کہ انہوں نے باضابطہ طور پر جو ہے وہ 9 مئی کو کے حوالے سے جو فیصلہ ہوا ہے اس کو اپوز کیا ہے۔ اب 9 مئی کے حوالے سے اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی واضح ہے، لیکن اس کے باوجود جسٹس عائشہ ملک نے جس طرح اپوز کیا ہے اور جن نکات کی طرف انہوں نے نشاندہی کی ہے، میرے خیال میں وہ جس منصب پر فائز ہیں، جہاں وہ بیٹھی ہوئی ہیں، وہ ان معاملات کو بہتر طریقے سے دیکھ پا رہی ہوں گی۔ تو بہرحال عمرانداری پھوٹ کے چیخ رہی ہے، اور ہر عدالت میں عمران خان کو مکمل پروٹیکشن دیا جا رہا ہے، اور ہر طرف سے عمران خان کی سہولت کاری کی جا رہی ہے۔ پشاور ہائی کورٹ نے سہولت کاری تو کر دی، لیکن اب یہاں پر مسائل جو پیدا ہو رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ سیکرٹری الیکشن کمیشن مستعفی ہو چکے ہیں، اور الیکشن آگے بڑھتے ہوئے آگے جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، کیونکہ اب پشاور ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے بعد
وہ قوتیں جو نہیں چاہتی کہ انتخابات ہوں اب وہ کھل کر میدان میں آئیں گی. اب جب وہ کھل کر میدان میں آئیں گی اور میں بھی کھل کر ان کا نام لیتا ہوں اسٹیبلشمنٹ, اب اسٹیبلشمنٹ کھل کر میدان میں آئے گی اور پھر یقیناً جو صورتحال بنے گی اس کا اثر براہ راست انتخابات پر پڑے گا. اب اس میں جو اہم ترین کردار ہوگا وہ ہوگا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا. اب ایسی صورتحال میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور سپریم کورٹ جس نے پتھر پہ لکیر کھینچی تھی, اب وہ پتھر کی لکیر کا کیا ہوگا یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. لیکن جو سننے میں آ رہا ہے کہ جو نگران وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں محسن نقوی صاحب, انہیں نگران وزیر اعظم بنایا جا رہا ہے. الیکشن کمیشن کے 4 ممبران اور انکلوڈنگ چیف الیکشن کمشنر ممکن ہے کہ ان میں سے کچھ مستعفی ہو جائیں اور ایسی ایمرجنسی کی سچویشن کریٹ ہو جائے کہ انتخابات التوا میں چلے جائیں, کیونکہ پشاور ہائی کورٹ متواتر الیکشن کمیشن پر وار کر رہا ہے, متواتر. اب یہ ڈیفینیٹلی یہ معاملہ سپریم کورٹ میں جائے گا. اب جب سپریم کورٹ میں جائے گا تو پہلے ہی دن, یہ ایک امکان ظاہر کر رہا ہوں میں کہ پہلے ہی دن جو ہے وہ اسٹے آ جائے گا, تو پھر کیا ہوگا. بہرحال ناظرین, سپریم کورٹ کی بات چل رہی ہے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت کے جو پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں بیرسٹر گوہر علی خان, آج جب عدالت میں یہی بلیک انتخاب کے نشان کے حوالے سے جو پٹیشن دائر کی تھی اس کو واپس لینے کے لیے ڈائس پر آئے تو چیف جسٹس نے بڑے پیار سے ان سے کہا کہ آپ کون ہیں بھائی, اور جس طرح انہوں نے ان کو کہا کہ آپ کو کسی نے یہ نہیں بتایا کہ سینئرز کی عزت کی جاتی ہے. مزید انہوں نے کیا کہا آپ یہ ویڈیو دیکھ لیجئے اور اس کے ساتھ ہی مجھے دیجئے اجازت. فی امان اللہ. Your Honor, I would like to withdraw this petition because the main case... Who are you? The counsel, Your Honor, for the petitioner. We were told Hamid Khan صاحب آپ ہیں اس میں, آپ نہیں اس کیس میں. Actually, the case before the Peshawar High Court has been argued. ہمارے سامنے کاؤنسل کون ہے یہ بتا دیں. آپ نے کل پرسوں کہا تھا کہ میں ہوں کاؤنسل. جی سر. آپ نہیں ہیں کاؤنسل. جی سر, I'm a counsel in this case, but actually this case against interim order, which now the final arguments have been addressed yesterday before the Peshawar High Court. And No, you didn't stand up. I'm simply asking a simple question. Are you counsel? yes, I'm counsel in this case. That's all, because tomorrow کوئی آئے گا کہے گا جی میں کس نے آتھرائز کیا withdraw کرنا. جی. We have to be careful. We have to protect council's interest first and foremost. آپ اس میں council ہیں یا Yes, of party ہیں؟ course, Your Honor, I am a counsel as well because I have pilot, I have dropped. But Mr. Hamid Khan is a senior counsel. Yes, Your Honor, but We he have said... stopped respecting senior counsel. No, Your Honor, he said... جب پرانا رواج ہوتا تھا تو سینئر موجود تو جونیئر نہیں بولتا تھا. ٹھیک ہے, Your Honor. اگر سینئر نہیں ہو تو پھر جونیئر ایڈریس جی, کرتا Your Honor. تو ابھی دیکھیں یہ تو ہم پرانی تھوڑی I'm old fashioned. We just follow traditions. You want to withdraw this petition? Yes, Your Honor, I want to. چلیے اس میں لکھیں.